پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ So if you are in doubt, O Muhammad, about that which we have revealed to you, then ask those who have been reading the scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters. And never be of those who deny the signs of Allah, thus be among the losers. Indeed, those upon whom the word of your Lord has come into effect will not believe, even if every sign should come to them until they see the painful punishment. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہمارے ماں باپ ہیں انہوں نے زیادہ عمر گزاری ہے تو انہوں نے سیکھا نہیں، تو آپ ان سے مشورہ کریں گے زندگی کے سیریس معاملات، تو وہ بھی کیا بتائیں گے؟ مفتی اگر وہ 50 سال کی ریسرچ کے حساب سے بات کر رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہے۔ تو اگر یہ پوری دنیا ایک، اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں تم کو ایک جان سے پیدا کیا، لوگوں تمہارا واپس جلا اٹھانا حساب کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا۔ اگر باپ 50 سال کی وہ یعنی کہ ایکسپیرینس لے گا، مفتی کی ڈگری لے گا، تو جب تک وہ 5-10 سال کے بچے اور وہ ان کو کون ٹرین کرے گا؟ تو یہ قرآن ہے، یہ اس کے اندر پوری انڈیکس گوگل میں آپ ڈالیں گے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن آپ کو پیش کر دے گا، جو بھی آپ کو فیصلے کی کتاب، یہ فیصلے کی کتاب، ہدایت کی کتاب، گواہی کی کتاب ہے۔ تو یعنی کہ یہ سب کو 70 80 90 سال سے لے کے 10 سال کے بچے کو اس کو پڑھنا سننا سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک ساتھ آپ یہ پوری دنیا، جیسے ایک کو کرونا ہوتا سب کو ہو جاتا، اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا۔ ابھی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا رانگ ٹرن کے اندر مس گائیڈنس ہوتی ہے کہ اب اللہ نے جیسے پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، ان کو اللہ نے بچے کو شروع سے مدر ٹنگ سکھائی، انہوں نے کسی کالج یونیورسٹی اسکول میں نہیں سیکھی۔ لیکن اللہ نے لوہا، دودھ اور یہ لکڑی کا جو سامان ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں کہیں فالٹ نظر آتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس میں کوئی فالٹ نظر آتا ہے؟ تو اللہ نے ٹریننگ کی، کیسے پہلے مدر ٹنگ سکھائی، پھر اللہ نے الرحمن میں اپنا تعارف کرایا، قرآن سکھایا، بولنا سکھایا، اور پھر قرآن سکھایا، اس کی تعلیم فرمائی۔ تو ہمارے یہاں جو صدیوں سے، ہزاروں سال سے ایسا چلا آ رہا ہے، تلاوت پہ چل رہے بچے حافظ بن جاتے ہیں، وہ عربی ان کی زبان نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ قرآن میں، ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو توجہ سے پوری بات کو سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کو پورا توجہ کے ساتھ سنیں، پھر زندگی کے فیصلے کریں۔ اب آپ وہ خالی اپنا مسئلہ دیکھیں گے تو پورا قرآن آپ نے نہیں سمجھا، آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح فیصلے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل چاہیے۔ تو لہٰذا بات یہ ہو رہی تھی، تو پھر یہ جنریشن ٹو جنریشن جتنے بھی یہ MBA ماسٹرز ڈگری جتنے بھی ہیں سائنس کامرس آرٹس کے اسٹوڈنٹ یا گریجویٹ یا جنہوں نے ڈگری لے لی، CSS کے امتحان پاس کر لیا، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ نہیں سیکھے گا یہ ساری زندگی بھٹکتا رہے گا۔ تو لہٰذا MBA کر لیا، ماسٹر کر لیا، یہ اس نے میمورائز کیا، قرآن حافظ نے میمورائز کیا، اس نے کورس میمورائز کیا اور ایگزام والے دن اتار دیا پیپر کے اوپر، وہ پاس ہو گیا۔ ایک امتحان اللہ کے ساتھ ایمان کا چل رہا ہے، اس کو فیتھ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہودی عیسائیوں نے مذہب کی اپنی کتاب نہیں پڑھی، وہ کلیم کرتے ہیں ہم یہودی ہیں، وہ ہوتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ مسلمان نے اپنی ہدایت کی مذہب کی کتاب، ہولی بک کہتے ہیں، وہ پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، اور یہ اپنے آپ کو بولتا میں مسلمان ہوں۔ تو ہم ہیں پیدائشی مسلمان۔ تو یہودی عیسائی مسلمانوں کو کنورٹ ہونا ہوگا بائی ایجوکیشن۔ آپ بولو کہ ہاں میں نے یہ پڑھ لیا، اب میں بائی ایجوکیشن مسلمان ہوں، میں بائی ایجوکیشن یہودی ہوں، بائی ایجوکیشن میں کرسچن ہوں۔ تو یہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کو ایک ساتھ کیسے، یعنی کہ سب کو پوری دنیا ابھی سمجھ لیں ہزاروں سال سے ہدایت کی کتاب سے باہر زندگی گزار رہی ہے، تو اینڈ میں اس کا
یہ آپ لکھ لیں آج کی ڈیٹ میں کہ نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہدایت کی کتاب ہے، فیصلے کی کتاب ہے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کی باتوں میں 8.25 ارب انسان ایک بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے میرے حساب سے یہ صحیح ہے، میرے خیال سے میرے حساب سے ایسا کر لو، یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو مفتی کے پاس جائیں گے، بولے گا میرے خیال سے اس نے آدھا کھچڑی بنی ہوئی، آدھا حدیثیں ہیں، آدھا قرآن ہے، باقی واقعات ہیں، باقی اس کا تجربہ ہے اور اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کا اس نے ایڈ کیا ہوا۔ تو 8.25 ارب انسانوں کو ایڈ کریں۔ جہاں میں بات کر رہا تھا قرآن کی، اللہ نے انٹروڈکشن کرایا، اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، شیاطین ہیں، قل اعوذ برب الناس، فلک، اللہ نے تعارف کرایا، غیبی سسٹم سے انسان کا، بچے کا تعارف کرایا کہ اس کو کیسے سب سے نپٹنا ہے۔ اب دل کے ہاتھوں انسان مجبور ہے، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، دل چاہ رہا ہے تھوڑی سی شراب پی لیتا ہوں، یہ دل چاہ رہا ہے میں یار وہ تکہ کھانا ہے، تو یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو لہٰذا دل کے اندر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی تو اس کو شیطان دل میں وسوسے ڈال کے اس سے غلطی کروا دے گا، پھر یہ ساری زندگی پچھتائے گا، آہستہ آہستہ ٹیڑھے ہوتے ہوتے وہ اس سے بڑی غلطی کرا دے گا۔ جیسے کہ پاکستان پولیٹکس ہے، یہ ابھی آپ 1947 سے آج تک دیکھ لیں، ہر آدمی بننا چاہتا ہے پرائم منسٹر، لیکن اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ اس کے اندر علم ہے، نہ اس کے اندر۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اگر سب نے کسی ایک آدمی پہ ایمان تھوڑی لانا ہے۔ ہاں تو بات ایک اور ہی تھی کہ اگر کسی ایک انسان کی بھی نفرت آپ کے دل میں ہے، کسی بھی رشتہ دار، دوست یار، فلانا، یا کسی ایک انسان کی، بیٹا بیوی بچے ماں باپ، کسی کی بھی ایک انسان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، تو آپ خطرناک ٹیسٹ میں پھنسنے والے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کی نفرت آپ کے دل میں ہے، آپ کا کام بھی خراب ہو جائے گا اور دنیا بھی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو پاک دل لے کے، اللہ کہہ رہے ہیں دعا کرو مسلمان بھائیوں کے لیے، ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا۔ یہ دعا نہیں کرے گا، کینہ بغض پیدا ہوگا، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، حسد کے اندر، کینہ بغض کے اندر یہ بیمار ہو جائے گا، اس کا بائی پاس سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بات سنیں، اور یہ اللہ سب سے بہترین، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے بہتر حکم کس کا ہوگا؟ اللہ نے سختی رکھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، کھانا نہیں ہے خنزیر کا گوشت کھا لو، لیکن گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو بات ہو رہی تھی کسٹم کی اور یہ بینک کی اور پولیس والے کی، کہ وہ بولے گا جی میں کیا کروں، ہمارا پولیس کا کام ہے رشوت ہے، وہ بولے گا جی میں کیا کروں، میں بینک میں ہوں سود ہے، وہ بولے گا میں کیا کروں، میں کلیئرنگ ایجنٹ ہوں، کسٹم میں رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو چلو ایک حکم اللہ کا چھوڑو، باقی 99 پورے کرو، تو پہلے پڑھو سنو سمجھو پھر پورے کرو۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ چلاتے ہیں اس کو، اللہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھاتے ہیں، نہ گزر سکا گھاٹی سے۔ یہ کرپشن کا جو گانا لوگ گاتے ہیں، کرپشن کی فلانا کی، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اگر غور سے بات کو سنیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ لوگوں کے بیچ گواہ کافی ہے اور اللہ لوگوں کا حساب لینے کو کافی ہے۔ آپ کو ہم کو چارج نہیں دیا کہ تم سب کا حساب کرتے پھرو۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی بات جب کریں جب آپ پہلے اللہ کی بات سن لیں کہ میرے خیال سے میرے حساب سے یہ کر لو، تو غلط کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی الفاظوں کی، آنکھوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی کریکشن کراتا ہے، اس کی اصلاح کراتا ہے، کیونکہ اللہ شروع سے، اب جیسے بڑھاپے میں جا کے میں قرآن سیکھوں گا، اس پہ آؤں گا، تو ساری زندگی کے اعمال تو میرے گئے۔ اگر بچہ جو پڑھ رہا ہے اور اس نے اس کو سمجھا نہیں، تو اس کی یہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، بڑا ہو کے سیکھے گا، تو یہ تو اس کے جو اعمال وہ کر رہا ہے وہ سارے خراب ہوں گے۔ جب آپ نے امتحان میں بک میں سے لکھا ہی نہیں ہے اور ادھر ادھر سے کہانیاں لکھ دی، تو یہ ہے بک جو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، تو اس میں سے امتحان ہونا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے اس میں سب لکھا، اللہ کیڑی نے کیڑیوں کو کہا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے قرآن میں لے لیا۔ آج بھی اللہ وہی ہے، وہ الگ بات ہے قرآن ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اور اللہ نے میسنجر بھیجنا بند کر دیے، لیکن کام چل رہا ہے۔ تو لہٰذا تبلیغ والے جو بھائی ہیں، اگر یہ اپنے تجربے، اپنے علم سے، ان کے تجربے اپنے علم پہ ایمان نہیں لانا، ان کی کتابوں پہ، اللہ کی جنت دوزخ پہ، اللہ کی ساری کتابوں پہ، اللہ کے، تو میں بات کر رہا تھا اسکالر سے کہ ان کو چاہیے، سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے ہم قربانی میں سنت ابراہیم کرتے ہیں، تو سارے انبیاء علیہ السلام کو ایڈ کریں، پھر قرآن کا حساب کریں، ایڈ کر کے سارے اللہ کے حکم، پھر بات کریں۔ آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں اپنے تجربہ، اپنا علم، اپنی ریسرچ کے حساب سے بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے، میرے حساب سے، تو وہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گی۔ اور یہ لوگوں کے ساتھ 8.25 ارب انسان یہی بات کر رہے ہیں کہ میں بہت چلاک ہوشیار ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میری بات سنو، میں جیسا کہہ رہا ہوں ایسا کر لو، یہی بات اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، شوہر سے زیادہ ہمدرد اللہ ہے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کے اتنے ہمدرد نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی آپ کی ہمدرد نہیں ہے، جتنا اللہ آپ سے ہمدرد ہے اور اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے
ظالموں کا کوئی دوست نہ مددگار ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اللہ کو رجوع کریں، دل میں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، یہ جب تک اللہ کی بات سنے گا سمجھے گا نہیں، اس کا قبلہ صحیح نہیں ہوگا اور یہ بیچارہ ٹیڑھی پھیڑھی زندگی گزار کے چلا جائے گا، جیسے کہ پرانے بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے پڑھا سمجھا سیکھا نہیں اور چلے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ باپ دادا، یاسین میں اس کا ذکر ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا تو بھی وہ لوگوں نے جواب دیا جیسا ہم اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ جیسا کہتے ہیں ایسے کر لیں، یہی ایمان ہے۔ ابھی یہودی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، مسلمان اللہ کے رسول کو مانتے، ان کی زندگی کے اوپر چلتے ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی دیکھیں مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، تو کدھر ان کی زندگی اور کدھر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا کتاب پہ آنا پڑے گا، یہ ہدایت کی فیصلے کی کتاب ہے، یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔